بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى إمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن رافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے باغات کو جلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنی نذیر کے اوپر حملہ فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کچھ دن تک محاصرہ رہا تو وہ لوگ محاصرے کے اندر اپنے آپ کو، ان کے پاس اناج وہ سب چیزیں موجود تھیں، تو انہوں نے اندر ہی پناہ پکڑ لی اور قیام پکڑ لیا۔ تو دشمن کے اوپر زور ڈالنے کے لیے باہر سے کچھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جس سے دشمن گھبرا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کے درختوں کو جلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میں آج وہ نکال نہیں سکا، اگلے سبق میں مجھے لازمی یاد دلا دیجیے گا کہ میں وہ آیات نکال کے رکھوں تاکہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ سورہ حشر کی آیات ہیں، آپ حضرات اگر اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے تو آپ کو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 تو سورۃ الحشر، اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت کاٹے تو ان درختوں کے حوالے سے مشرکین مکہ نے بھی شور مچایا اور یہودیوں نے بھی شور مچایا۔ اچھا، مشرکین مکہ نے یہ وعدے کیے ہوئے تھے کہ وہ یہودیوں کی مدد کرنے ضرور آئیں گے، لیکن یہ لوگ یہودیوں کی مدد کرنے نہیں آئے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درختوں کو جلایا تو ان کو بڑی چڑ ہوئی کہ ہم تو ایک طرف مدد بھی نہیں کر سکے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے طرح طرح کی اور ہمارے دوسرے ساتھی مشقت میں ہیں، ہم نے ہی ان کو جنگ پر ابھارا تھا۔ تو حضرت حسان ابن ثابت نے وہاں پر کچھ اشعار کہے۔ اب اشعار کی جنگ کے اندر یہ ایسا نہیں لگتا کہ اس میں مسلمانوں نے بہت زبردست مؤثر قسم کا جواب دیا، لیکن چونکہ سند ہے، اس سند کے حساب سے جتنے اشعار ثابت ہیں امام بخاری نے اس کو لکھ دیا۔ قال ولہا یقول حسان بن ثابت، اس کیفیت کو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کی صورت میں بیان فرمایا۔ اب جو اشعار کی صورت میں بیان فرمایا ہے حضرت حسان ابن ثابت، جی آیت ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن جب آپ پورا ترجمہ باقاعدہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کیا: وہان علی سرات بنی لوی حریق بالبویرۃ مستطیر۔ یہ اشعار حضرت حسان ابن ثابت نے ان کا حال بتایا، ان لوگوں کا حال بتایا، یعنی وہان علی سراتی، آسان ہو گیا، آسان ہو گیا، سرا کہتے ہیں سرداروں کو، ٹھیک ہے؟ سراتی بنی لویین، بنی لوئی کے سرداروں کو آسان ہو گیا۔ بنی لوئی یہ اہل قریش مراد ہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کریں گے، مگر مدد کرنے کوئی بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ حریق بالبویرۃ مستطیر، حریق بالبویرۃ، اچھا، جو بنو نذیر کا علاقہ تھا اس کا نام تھا بویرہ۔ حریقن کا مطلب ہے آگ لگا ہونا، ٹھیک ہے؟ اور مستطیرو کا مطلب ہے برابر ہونا، ٹھیک ہے؟ تو برابر بویرہ میں آگ لگی ہوئی ہے، آسان ہو گیا قریش کے سرداروں کے لیے کہ بویرہ میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکے۔ یعنی ایک طریقے کا طنز کیا حضرت حسان ابن ثابت نے اہل کفر کے اوپر کہ تمہارے دوست تمہارے کس کام کے ہیں، یہ سب بیکار دوست ہیں جنہوں نے تم سے وعدے کیے ہوئے تھے،
وہ سب کے سب بیکار ہیں۔ وہان علی سراتی بنی لوین حریق بالبویرۃ مستطیر۔ تو یہ اشعار کے ہے، یعنی ایک طریقے کا ان کے اوپر طنز تھا کہ تم تو بڑا ڈینگے مار رہے تھے کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے اور ہم ایسا کریں گے اور ہم ویسا کریں گے، تم بڑی اس طرح کی ڈینگے مار رہے تھے، اور اب تم کہاں چلے گئے، کہاں بھاگ گئے۔ تو ایک یہ مطلب ہے، اور بھی اس اشعار کے مطلب ہیں، لیکن جو مطلب مجھے زیادہ مزیدار لگا میں نے وہ مطلب آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا، کیونکہ مسائل و احکام اور حکم سے اس کا کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے، اس لیے فَأَجَابَهُ ابو سفیان ابن الحارث۔ ابو سفیان ابن الحارث نے نبی علی اس شعر کا جواب دیا۔ ابو سفیان ابن الحارث یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو سفیان ابن حرب ایک ہیں جو مشہور ابو سفیان ہیں، اور ابو سفیان ابن حارث یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تایا زاد بھائی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک منٹ رک، تو یہ ابو سفیان ابن حارث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تایا زاد بھائی ہیں، لیکن یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے اور بھی بہت سے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں حضرت عبداللہ، آپ کے چچا ہیں، چچا ہے ابو لہب، حضرت عباس، اور جو سب سے بڑا تایا ہے نا وہ حارث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آ، عبد المطلب بھی آپ کے چچا ہیں، تو حضرت حمزہ، عبد المطلب، ابو طالب، حضرت حمزہ ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ علی ابو طالب نہیں، حضرت حمزہ، معذرت، حضرت حمزہ یہ سب عبد المطلب کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ، ابو لہب، عباس، ابو طالب، حمزہ، حارث، ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب کی اولاد میں حضرت علی ہیں، حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے۔ تو حارث کی اولاد تھا ابو سفیان، حارث کی اولاد تھے ابو سفیان، تو یہ ابو سفیان ابن حارث، تو یہ ابو سفیان ابن حارث فَأَجَابَهُ ابو سفیان ابن الحارث، یہ فتح مکہ کے سے تھوڑا سا پہلے مسلمان ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ادام اللہ ذالک من صنیع، اس نے بھی جواب میں جواب دیا، ادام اللہ، ہم یہ ادام اللہ کا جو لفظ ہے ہم بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں نا، ادام اللہ بقاہ، یا ادام اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں باقی رکھے، ٹھیک ہے۔ دامت برکاتہم، ٹھیک ہے، تو دامہ یہ ادامہ سے نکلا ہے، تو ادام اللہ ذالک من سنین، اس نے اس کا جواب اس طرح دیا، ہان اعلی سرات بنی لویین، کہ آسان ہو گیا بنی لوئی کے سرداروں کے لیے یہ بات کہ حریکم بالبویرۃ مستطیر، کہ بویرہ میں آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف، بریرہ کہ بویرہ میں برابر آگ، تو انہوں نے کہا کہ ادام اللہ ذالک من سنین، اللہ اسی طریقے سے جاری رکھے، ادام اللہ ذالک باقی رکھے اس آگ کو ہمیشہ سے، وحرک فی نواحیہا السعیر، اور جلا دے اس کے دائیں بائیں کو تیزی سے جلانا، ٹھیک ہے، یعنی یہ بنی بویرہ ہے تو مدینہ بھی تو اس کے آگے پیچھے ہے نا، تو اس کے دائیں بائیں اس نے یہ بد دعا، ستعلم اینا منہا بنزہن، ستعلم، اور تم ان قریب جان لو گے، اینا ہم میں سے کون، منہا بنزہن کون زندہ رہے گا، کون باقی رہے گا، بنزہن کون شان و شوکت سے باقی رہے گا، وتعلم، اور تم جان لو گے، ایو ارضینا تغیر، اور کہ کون سا ہمارا کون سا ملک نقصان اٹھائے گا، وتعلم، اور تم جان لو گے،
ای ارضینا تزیرو، کہ ہمارا کون سا ملک نقصان اٹھائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ تو صلح حدیبیہ ہوا پڑا تھا، تو صلح حدیبیہ کی وجہ سے جنگ تو لڑ نہیں سکتے تھے، تو لفظی جنگ جو تھی وہ جاری تھی، اور لفظی جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ اس نے اس طریقے سے جواب دیا۔ بہرحال یہ بات یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ اس میں بنی نذیر کا ذکر ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرما دیا ہے۔ اچھا یاد رکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی مناسبت سے روایت نقل فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ طلبہ کو بہت زیادہ ہوتا ہے، طلبہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بخاری بخاری ہے کہ اس کے ہر باب میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو کہ بڑی عظیم الشان ہوتی ہے اور بڑی مزے کی کہانی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر مسئلہ کا بیان ہوتا ہے، اس کے اندر ترتیب کا بیان ہوتا ہے، اور بڑی عجیب و غریب چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے چونکہ بنی نذیر، اب قصہ بنی نذیر کا اس قدر ڈیفائن نہیں ہے، لیکن وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ بڑی زبردست بات ہے۔ چلیں جی دیکھیے، وبه قال حدثنا ابو یمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی مالک بن اوس بن حدثان النظری۔ اب یہ مالک بن اوس بن حدثان النظری، یہ مالک بن اوس یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ مالک بن اوس نے سارا قصہ بیان کیا ہے، اس سارے قصے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ چونکہ درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث حدیث متصل بن جاتی ہے، لیکن اصل قصہ جو ہے یہ مالک ابن اوس بن حدثان نے بیان کیا ہے، جو کہ اصلاً ایک تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں مالک ابن اوس۔ اب مالک ابن اوس یہ جو قصہ سنا رہے ہیں، اس قصے کو ذرا سمجھیے گا، بہت دلچسپ ہے اور بڑی اہم اہم چیز، دلچسپ ہمارے دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے جی، دلچسپ دینی اعتبار سے۔ ان ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاہ، اب مالک ابن اوس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے مجھے بلایا، حضرت عمر ابن خطاب نے ان کو کسی کام سے بلایا تھا۔ جب یہ آ گئے حضرت عمر کے پاس، تو اذ جاءہ حاجبہ، تو آپ کا دربان آیا جس کا نام تھا یرفع، یرفع یعنی اس کا نام یرفع تھا۔ تو حضرت عمر نے جب مالک ابن اوس کو اپنے پاس بلایا، تو یہ آگے بیٹھے تھے، تو اتنے میں دربان یرفع جو تھا وہ آ گیا، قالا، اور اس دربان نے کہا حل لک فی عثمان و عبد الرحمن و زبیری و سعد یستأذنون، کیا حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ آپ کے پاس آئیں، یعنی کیا آپ چاہتے ہیں حل لکا، حل لکا فی عثمان و عبد الرحمن و زبیری و سعد یستأذنون، کیا آپ اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، یعنی یہ لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اجازت لینے کا ایک طریقہ ہے۔ قال نعم، تو کہنے لگے جی جی بالکل آئیں، تو فادخلهم، تو وہ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ اب یہ آئے ہی تھے کہ فلبث قلیلا، تھوڑا سا وقت گزرا تھا، ثم جاء، پھر وہی دربان آیا، اور یرفع وہ آیا، کہنے لگا حل لک فی عباس و علی یستأذنان، کیا آپ اجازت دیتے ہیں عباس اور علی کو اندر اندر آنے کی، یعنی عباس اور علی بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، فرمایا کہ آنے دو، قال نعم، فلما دخل ابن عباس، جب حضرت عباس، فلما دخلا، جب یہ دونوں داخل ہوئے، تو قال عباس، تو حضرت عباس نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اقضی بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کیجئے، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا تھا؟ ہما یختصمان فی التی، اور وہ دونوں اس معاملے میں لڑائی کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، افا اللہ علی رسولہ، جس کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کے طور پر دیا تھا، من بنی نذیر، من بنی نذیر، بنی نذیر کے موقع پر، بس چونکہ من بنی نذیر آ گیا، تو اس وجہ سے حضرت امام بخاری نے اس قصے کو یہاں پر ذکر کر دیا۔
ورنہ اس قصے کا یہاں پر کوئی کام نہیں تھا، چنانچہ اس سے فائدہ اٹھائیے جو امام بخاری کا ذہن اس طرف گیا۔ ہما یختصمان فی التی افا اللہ علی رسولہ من بنی نذیر۔ ہما یختصمان، وہ دونوں اختلاف کر رہے تھے، اور سلسلے میں اس اختلاف کے سلسلے میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ٹھیک ہے۔ فاستتبا، اور سخت کلامی ہوئی، علی و عباس، علی اور عباس، ان دونوں حضرات کے درمیان اس موقع پر سخت کلامی بھی ہوئی، یعنی ایک دوسرے کو۔ فقال الرہط، فقال الرہط، پورے کے پورے راحت نے کہا۔ کیا مطلب پورے کے پورے راحت نے کہا؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کون؟ عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد، یہ حضرات جو تھے یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عشرہ مبشرہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، حضرت علی بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت عمر بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت عثمان بھی عشرہ مبشرہ میں، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، سعد بن ابی وقاص، یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت علی بھی عشرہ مبشرہ میں۔ دیکھیں اختلاف ہو گیا، تو اختلاف ہونے میں کیا بات ہے؟ اگر کسی میں کوئی سخت کلامی ہوگی تو اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ تو قال رد یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اقضی بینہما، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروا دیجئے، ورحی احدہما من الآخر، اور دونوں کے ایک دوسرے سے خوش فرما دیجئے، دونوں کو ایک دوسرے سے مطمئن اور خوش فرما دیجئے، یعنی ان کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ قال عمر، اچھا جی، آپ لوگوں کے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اشکال تو نہیں ہو رہا بھی آپ لوگوں کا اس معاملے میں؟ بھی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بھی آپ لوگوں کو؟ سوال آپ کو ہونا چاہیے تھا، اور سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان دونوں کا جھگڑا مال فے کے حوالے سے کیوں ہو رہا تھا؟ مال فے کے حوالے سے ان دونوں کا جھگڑا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے میں خود ہی بتاؤں گا، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے پوچھا نہیں ہے۔ مال فے، مال غنیمت نہیں، مال غنیمت نہیں، مال فے۔ مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 5واں حصہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ مال فے پورا کا پورا اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، جیسے مال زکوٰۃ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہوتا ہے، فدیے کا مال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم مدارس کے، مساجد کے حوالے کرتے ہیں تو وہ اللہ کا مال ہوتا ہے، یعنی اپنے مال میں ہم اللہ کا مال جب نکالتے ہیں تو پھر اللہ برکت دیتے ہیں۔ تو مال فے یہ پورا کا پورا اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا بات کو، بڑی مزیدار بات ہے اصل میں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اہل تشیع نے غلطی کی، یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور حضرات صحابہ کے اوپر طعن کر جاتے ہیں اور غلط بات کر جاتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ان مسئلوں کے اندر، ہاں، ذرا دیکھیے سمجھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مال فے جب بنی نذیر ہوا، تو بنی نذیر کے اندر جو تھی، آپ نے ان کو امان دے دی۔ امان دینے کے بعد اس کا جو مال آیا وہ مال فے تھا، سارا کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال فے کو جس طرح تقسیم کیا اس کی باتیں آگے بھی آتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کیا مال فے، یہ مال فے سارا کا سارا آپ کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال فے میں سے مہاجرین کو حصہ دیا، ٹھیک ہے، انصار سے اجازت لے کر صرف مہاجرین کو حصہ دیا۔ پھر اس میں سے آپ نے کچھ حصہ
اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ اپنی ازواج مطہرات کو تقسیم کیا، اور کچھ حصہ آپ نے خود اپنی ذات کے اوپر صرف کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال فے کو اس طرح اپنے پاس رکھا۔ تو یہ مال فے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال تھا وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہ سمجھے کہ مال وراثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ مال وراثت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء نہ تو وارث بنتے ہیں اور نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں، یعنی ہمارا جو بھی مال ہوگا وہ سارا کا سارا صدقہ ہوگا، وہ وراثت نہیں ہوگا۔ ہمارا جو مال بھی ہے سب کا سب صدقہ ہوگا، وہ وراثت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ چنانچہ سب سے پہلے ازواج مطہرات نے مال کا مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر نے ان کو ڈانٹ دیا۔ تو یہ جو مال فے تھا، اس کی جو باغات تھے، اس باغات کا جو معاملہ ہوتا تھا، تو وہ حضرت ابوبکر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس میں ویسے ہی تصرف کرنا شروع کر دیا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصرف کیا کرتے تھے، یعنی اس کو بیت المال کا حصہ بنا دیتے تھے، اور بیت المال کا حصہ بنانے کے بعد اس سارے مال کو غربا میں تقسیم کر دیتے تھے، اپنی ازواج میں تقسیم کر دیتے تھے، ازواج میں تقسیم کرتے، غربا میں۔ حضرت ابوبکر کے پاس جب مال آیا تو حضرت ابوبکر نے بھی یہ تصرف شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے یہاں تک؟ بتائیے ذرا جلدی سے بتائیے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا کیا سمجھ میں نہیں آیا وہ مجھے آپ ضرور بتائیے۔ اچھا، کوئی کنفیوژن؟ مال فے اور مال غنیمت تقسیم کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ یہی اصول ہوتے ہیں جو اوپر بتایا ہے، یہی اصول ہوتے ہیں نا۔ مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور بقیہ چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ مال فے، اس کے اندر مجاہدین کا حصہ نہیں ہے بلکہ سارا حصہ بیت المال کا ہے، اور بیت المال کے حساب سے پھر وہ غریب غربا میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ مال فے کی تقسیم ہے، اس کا اصول واضح، دو دو چار کی طرح واضح۔ اب وہ مال جو مال فے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں آ گیا، ٹھیک ہے، ابھی بیت المال کا ہے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا، تو اب آپ کے گھر والوں نے سمجھا کہ یہ آپ کی وراثت ہے، تو جبکہ حضرت ابوبکر نے فرما دیا کہ یہ وراثت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اموال وراثت نہیں ہوتے، صدقہ ہوتے ہیں، لہذا صدقات سارے کے سارے بیت المال میں جمع ہو گئے۔ ٹھیک ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال، جو مال فے کا مال تھا، یعنی بنی نذیر کے جو باغات تھے، یہ فے کے باغات تھے، اس کے اندر وہی تصرف کرنا شروع کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصرف فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً وراثت کو نہیں مانگا، بلکہ حضرت علی اور حضرت عباس نے یہ کہا کہ کم از کم ان باغات میں جو تصرف ہوتا ہے وہ اس کا والی ہمیں بنا دیا جائے، اس کا والی آپ ہمیں بنا دیں، اور والے فے بغیر جنگ کے آتے ہیں، والی غنیمت جنگ، جی جی بالکل ایسے ہی، تو اس کا والی ہمیں بنا دیا جائے، اور پھر ہم اس مال کو تقسیم کریں، کہ جو مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے ہم وہ نہیں مانگ رہے، لیکن وہ مال ہم تقسیم کریں، ہم یہ سعادت چاہ رہے ہیں، یعنی ہمارا مال نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم تقسیم کریں۔ حضرت علی
اور حضرت عباس اس دونوں بات پہ متفق تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقسیم نہیں کرنے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو شبہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مال حضرت علی اور حضرت عباس کے پاس ہے، یعنی وہ وراثت ہے، تو یہ لوگوں کو شبہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ تقسیم کر رہے ہیں تو لوگ سمجھیں گے یہ اپنا وراثت کا مال تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ وراثت نہیں ہے، تو لوگوں کو مسئلے میں شبہ ہو جائے گا، اس لیے حضرت علی اور حضرت عباس کو نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے کہ 2 سال تک، جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو 2 سال تک یہ میرے پاس رہا، اور میں نے اپنی مرضی سے اسی وجہ سے تصرف کیا تاکہ لوگوں کو شبہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ مال تم دونوں کے حوالے اس شرط پہ کر دیا کہ تم دونوں اس بات پہ متفق ہو، اب تم اختلاف لے کر آ گئے ہو تو پھر میں تم سے واپس لے لیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری بات ہے، سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی جی، حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے نا، شروع سے آپ حدیث کو سمجھیے۔ حضرت عمر کے پاس یہ دونوں حضرات آئے، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اعتدو، ات- اتعدو، ابھی تھوڑی دیر کے لیے روکو۔ انش انشدکم باللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، الذی باذنہ تقوم السماء والارض، جس کے حکم سے آسمان اور زمین کھڑے ہوئے ہیں۔ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑتے ہیں تو وہ صدقہ نہیں ہوتا، جو ہم وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لا نورثو، ہم وارث نہیں بنتے، ما ترکنا، جو ہم ترکہ چھوڑتے ہیں، صدقتن، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یرید بذالک نفسہ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مراد لی تھی نا؟ قالو، تو کہنے لگے قد قال ذالک، ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی۔ قالو، یہ کس نے کہا؟ یہ سب نے کہا، حضرت علی نے بھی کہا، حضرت عباس نے بھی کہا، حضرت عثمان نے بھی کہا، حضرت طلحہ نے بھی کہا، حضرت زبیر بن عوام نے بھی کہا، یعنی ان سب حضرات نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ یعنی اس بات کے اوپر سب صحابہ کی گواہی ہے، یعنی یہ اجماع صحابہ ہو رہا ہے۔ فاقبل عمر علی علی و عباس، تو حضرت عمر حضرت علی اور عباس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، قالا، میں فرمایا، انشدکما باللہ، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، حل تعلمانی، کیا تم یہ بات نہیں جانتے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک، اللہ کے نبی نے بالکل یہ بات ارشاد فرمائی تھی؟ تو قالا، دونوں کہنے لگے نعم، ہاں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ قال فإنی احدثکم عن هذا الامر، فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ ان اللہ کان خص رسولہ فی هذا الفی بشیء، بے شک اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اس فے کے معاملے میں خاص کیا تھا، لم یعطہ احد غیر، اور آ، ان کے علاوہ یہ مال فے کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ آ، حضرت صاحب آپ نے اتنی لمبی سٹوری سنائی، اس کا سٹوری کو سنانے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر دوبارہ ان کو یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جب آپ بڑوں کے سامنے جاتے ہیں تو بڑے بہت مرتبہ وہی بات آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے، اور آپ جی حضرت جی حضرت کہہ کہہ کے ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے رہے ہیں اور دیکھا دیکھا اور سنا، ان کے وہی بات کہنے میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے، اس سے پہلے ہم نے سنی ہی نہیں۔ ان کے یہ کہنے میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو جو کہ بڑی عجیب قسم کی تاثیر ہوتی ہے۔ اب یہ ساری بات پتہ تھی، لیکن حضرت عمر نے دوبارہ سینیریو کھینچا اور وہ بات بتائی، اور اس کی وجہ سے امت کو یہ ساری بات معلوم ہو رہی۔
یہ ساری چیز امت کو معلوم ہو رہی، بڑوں کی وسعت نظر 1400 سال آگے تک چل رہی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو ان باتوں کا کیا پتا جو بڑوں کی نظر چل رہی ہوتی ہے۔ قال جل ذکرہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، وما افاء اللہ، ایک منٹ رکیے، ایک منٹ، مجھے ایک منٹ دیجیے، کام تھا۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، فرمایا کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کے واسطے بن نذیر کی غنیمت میں سے دیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائیں، ٹھیک ہے، فما اوجفتم علیہ، تم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائیں، الی قوله قدیر، یہ پوری آیت نمبر 6 تک چلتا ہے، یعنی تم لوگوں نے اللہ کے لیے وہ کام کیا، تم نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو جہاد نہیں کیا نا، تو یہ آیت حضرت عمر نے پڑھی، فکانت حاضہ خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا بنو نذیر کا جتنا بھی مال تھا وہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا جو بنو نذیر سے ملا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کو زبانی سمجھا چکا ہوں، اور کوئی الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ثم واللہ محتاجہا، پھر اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھا، وَلَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، اور نہ تم سب پہ تقسیم کیا، لیکن لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کو تم کو دیا اور تمہارے اندر تقسیم کیا، یعنی مہاجرین صحابہ کو دیا اور ان میں تقسیم کیا، حتی بقیہ هذا المال منها، یہاں تک کہ یہ والا مال باقی بچ گیا، جو جس مال کے اوپر تم لوگوں کا آپس میں نزاع ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچ گیا تھا، حالانکہ اللہ نے پورا مال دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہم من ھذا المال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے اپنے گھر والوں پر پورے سال کا خرچہ دے دیا کرتے تھے، کہ پورے سال کا یہ خرچہ ہے، ظاہر بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کرنے تو نہیں جاتے تھے، کمائی کرنے تو نہیں جاتے تھے، اللہ کی وحی کی خدمت میں تھے۔ ثم واللہ، پھر فرمایا کہ اللہ، پھر اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، محتاجہا دونکم، ان کا یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں دوبارہ کر رہا ہوں، محتاجہا، احتاجہ یہ ذخیرہ اندوزی کو کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھا، ٹھیک ہے، محتاجہ دونکم، اپنی ذات کے لیے سنبھال کر رکھنا، یہ پورا ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے، پورا ایک سینونیم ہے، محتاجہ دونکم اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ وہ نہیں ہوگا، واضح نہیں ہوگا، لہٰذا یہ با محاورہ ترجمہ ہے، محتاجہ دونکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ذخیرہ کر کے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کر کے نہیں رکھا، وَلَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، اور نہ آپ لوگوں سے کچھ بھی چھپا کے رکھا، نہ ذخیرہ کا کیا اور نہ آپ لوگوں سے چھپا کے رکھا، ٹھیک ہے، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذات پہ خرچ کیا اور تمہارے اندر تقسیم کیا، ٹھیک ہے، أَعْطَاكُمُوهَا، بلکہ اس مال کو دیا، لقد أعطاكموها، بلکہ اس مال کو دیا تم لوگوں کو، وقسمها فیکم، اور تمہارے اوپر خرچ کیا، ٹھیک ہے، تمہارے اندر تقسیم کیا، ٹھیک ہے جی، لقد أعطاكموها، اس مال کو تم لوگوں کو دیا، وقسمها فیکم، اور تمہارے اندر تقسیم کیا، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تقسیم کیا تھا، انصار کو نہیں کیا تھا، اس کے اندر ایک اور قصہ ہے، امید ہے آگے آئے گا تو انشاءاللہ اس قصے کو ہم پڑھیں گے۔ اب ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا پھر پوچھ لیجیے گا، حتی بقی هذا المال مال منها، یہاں تک کہ اس میں سے یہ والا مال باقی بچ گیا، یعنی اتنا سارا مال تھا اس میں سے اتنا حصہ بچ گیا، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق على اهله نفقة سنتهم من هذا المال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مال میں سے اپنے اوپر، اس سے پہلے دوسری روایت آئیں گی، شاید آگے آئیں، لیکن ترمذی اور دیگر روایات میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کے مال میں سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کچھ انصاری صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مال دیا کرتے تھے ہر سال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا خرچہ چلاتے تھے، یہ مال دیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو جب یہ والا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اموال واپس کر دیے، فرمایا کہ اب یہ والا مال آ چکا ہے، لہٰذا اب مجھے تمہارے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس مال کو واپس کر دیا۔ صحابہ کرام نے بار بار درخواست کی کہ ہمارے اس مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ شامل کریں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیے، مہاجرین کو دیتے تھے، اس کو بھی واپس کیا۔ ثم یأخذوا ما بقیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ما بقیہ، جو بچا، فیجعلہ مجعل مال اللہ، فیجعلہ مجعل، یہ مجعل کا لفظ ہے فجعل ہے، ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں۔ ہاں یہ یہاں پر غلطی ہے، فجعل مال اللہ۔ ثم یاخذ ما بقیہ، پھر بقیہ مال لیتے، فیجعلہ مجعل مال، مجعل کا لفظ بھی ٹھیک ہے کہ اس مال کو بنا دیتے تھے اللہ کے راستے کا مال، فیجعلہ، فجعل مال اللہ بھی ٹھیک ہے اور مجعل مال اللہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ سحر ایک دوسرا نسخہ ہے، اس کے حساب سے انہوں نے اس طرح بیان فرمایا، تو اس کو اللہ کے راستے کا مال بنا دیتے جو، فعمل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی بھر یہ عمل کیا۔ سمجھ گئے؟ واضح ہے بات؟ اچھا، فجعل بھی ہے اور مجعل بھی ہے، یہ دونوں دونوں ہیں، کیونکہ نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے، یہ اوپر سحر لکھا ہوا ہے نا، یہ نیچے علامت ہے، میں جب نیچے جاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، نظر بھی آ جائے گا۔ ثم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر، پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کا ولی ہوں، یعنی آپ کے بعد میں ذمہ دار ہوں۔ فقبضہ ابو بکر، اس مال کو حضرت ابو بکر نے قبضے میں لے لیا، فعمل فیہ بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے اوپر وہ عمل کیا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل کرتے تھے، وانتم حینئذ، اور تم لوگ بھی اس وقت موجود تھے۔ فاقبل على علی و عباس، اور پھر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف رخ کیا، وقال، اور فرمایا، تذاکرانی، تمہیں پتہ ہے نا، ان ابا بکر فیہ کما تقولان، حضرت ابو بکر بھی ایسے ہی عمل کرتے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، واللہ یعلم انہ فیہ صادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے اندر سچے تھے، شدید تھے، صحیح تھے، اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ بار کا مطلب ہے شدید ہونا، لصادقن سچے تھے اور سچ میں شدید تھے، راشد کا مطلب صحیح تھے، تابع الحق، یہ حق کے تابع دار تھے۔ سب باتوں کا ایک ہی مطلب ہے، مگر یہ تاکید کے طور پہ فرمایا۔ کیا حضرت عمر کا اس وقت جلال ہوگا اور کیا روب ہوگا۔ ثم توفی اللہ ابو بکر، پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو اپنے پاس بلا لیا، فقلتو، پھر میں نے کہا کہ انا ولی رسول اللہ و ابی بکر، میں رسول اللہ اور ابو بکر کی چیزوں کا ذمہ دار ہوں، فقبضتہ سنتین، میں نے ان کو 2 سال تک قبضے میں رکھا، من امارتی، اپنی زمانے میں، اعمل فیہ بما عمل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، اور میں نے اس میں وہی تمام معاملات کیے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے یا حضرت ابو بکر نے کیے تھے۔ واللہ یعلم انی فیہ صادق بار راشد تابع الحق، اور اللہ کی قسم میں اس کے اندر سچا ہوں۔ ثم جئتمانی، پھر تم دونوں میرے پاس آئے، کلاکما وکلتکما وکلمتکما واحد، کلا کلاکما، کلاکما و کلمتکما، بظاہر اس سے کلامکما و و کلمتکما واحد، تم دونوں کا کلام اور تم دونوں کا جو کہنا ہے وہ دونوں وہ بالکل ایک تھا، وہ امرکما جمیعن، اور تم دونوں ایک معاملے میں جمع تھے،
फजितनी, फिर मेरे पास आए, यानी अब्बासन आए। फ़क़ुल्तु लकुमा, तो मैंने तुमसे कहा, इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरिसु मा तरकना सदक़तुन। ये पहले तुम जब मेरे पास आए थे उस वक्त मैंने तुमसे कहा था, दरमियान में जो किस्सा मैंने आपको सुनाया वो आपको मुस्तहज़र रहना चाहिए। सुम्मा बदाली, फिर मेरे सामने ये जाहिर हुआ, अन अदफ़अहु इलैकुमा, कि मैं तुम दोनों के हवाले ये माल करूं, कि तुम दोनों तकसीम करो। कुलतु, तो मैंने कहा, इन शिअ्तुमा, अगर तुम दोनों ये चाहते हो, यानी इन शर्तों पे चाहते हो कि इख्तिलाफ नहीं करोगे, उस माल को उसी तरीके से खर्च करोगे जैसे हजरत अबू बकर, और मैंने किया, तो दफ़अतुहु इलैकुमा, अला, और मैं तुमको दे दूंगा, अला, इस शर्त के ऊपर कि अन्ना अलैकुम अहदल्लाहि व मीसाकहू, कि तुम्हारे जिम्मे अल्लाह का अहद और मीसाक होगा, लतअमलानि फीही, कि तुम दोनों अमल करोगे इसके अंदर, बिमा अमिला फीही रसूलुल्लाहि व अबू बकरिन व मा अमिलतु फीही मुंजु मुंजु वलीतु, जब से मैं वली बनाऊं इसके ऊपर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, हजरत अबू बकर ने किया और मैंने अमल किया, तुम भी वैसे ही करोगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं। तो फिर क्या हुआ? फिर फिर ये हुआ कि इल्ला फला तुकल्लिमानी, अगर तुम ऐसा करते रहो तो ठीक, वरना मुझसे बात मत करो। फकुल तुमा, तो फिर तुम दोनों ने कहा, इदफाहु इलैना बिजालिका, हमें दे दीजिए इन शराइत के ऊपर, हम करेंगे। फदफअतुहु इलैकुमा, मैंने तुम दोनों को दे दिया। अफतल तमिसानी मिन्नी क़ज़ाअन गैर ज़ालिका, अब तुम मुझसे कुछ और करने आए हो? काय का इख्तिलाफ है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जाओ, चले जाओ। बड़ों का एक तरीका होता है काम करने का। फवल्लाहिल्लज़ी, कसम है उस जात की, अल्लज़ी बिइज़्निही तक़ूमुस समाउ वल अर्ज़, जिसके जिसके इज़्न से आसमान और जमीन खड़े हुए हैं। ला अक़ज़ी फीही बिक़ज़ाइ गैरि ज़ालिका, मैं इसके अलावा कोई और फैसला नहीं करूंगा, हत्ता तक़ूमस्सा, यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। फ़इन अजज़्तुमा अन्हु, अगर तुम उन बातों को मानने को पे आजिज हो, तो फदफ़आ इलैया, तो मेरे हवाले कर दो। फ़अन फ़अन अकफ़ीकुमा फ़अन 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 अकफ़ीकुमाहु, मैं उस सारे माल के लिए तुम दोनों से काफी हूं, मैं बिल्कुल काफी हूं। बात समझ में आ गई जी? अल्लाह अकबर। इस हदीस में ज़ुहरी हैं, काला, ज़ुहरी कहते हैं, फ़हद्दस्तु हाज़ल हदीस उर्वत इब्न ज़ुबैर, यही बात, ये जो ऊपर ओस ने सुनाई, यही बात मुझे उर्वा बिन जुबैर ने सुनाई। फ़काला सदक़ मालिक इब्न औस, और कहा कि मालिक इब्न औस ने बिल्कुल सही कहा। अना समिअतु आयशा था, और मैंने हजरत आयशा से सुना है। कौन आयशा? ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी की अहलिया हैं। तकूल, वो फरमाती थी, अरसला अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान इला अबी बकरिन, अज़वाज मुत्तहरात ने हजरत उस्मान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत अबू बकर के पास भेजा। यसअलनहु सुमनहुन्ना, अपने माल का सुमन मांगा। मिम्मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही, जो अल्लाह ने हजरत नबी अलैहि सलाम को माल फै दिया था उसमें से। फकुंतु अना अना अरुद्दुहुन्ना, फकुंतु अना अरुद्दुहुन्ना, और मैं भी उन्हीं में से हूँ जिसने भेजा था। फकुलतु, तो मैंने कहा, लहुन्ना, उनसे, अ, अला तत्तकीन, फकुंतु अना अरुद्दुहुन्ना, और मैं वो थी जिसने उनको रोका। ठीक है, मैं वो थी जिसने उनको रोका, और मैंने कहा, अला तत्तकीन, तुम लोग अल्लाह से नहीं डरते? अलम तअलमना, क्या तुमको ये बात पता नहीं है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकूल ला नूरिसु मा तरकना सदक़तुन, हम वारिस नहीं बनाते, और जो हमारा माल होता है वो हम सदका करते हैं। युरीदु बिज़ालिका नफ्सा, और इससे अपनी जात मुराद थी। व इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन फी हाज़ल माल, व इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन फी हाज़ल माल, और आले मोहम्मद इस माल में से खाया करते थे, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम ने माल छोड़ा था उसमें से इनको मिला करता था। फंतहा अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मा अखबरतुहुन्ना, तो रुक गईं
ازواج مطہرات اس چیز سے جو میں نے ان کو یہ خبر دی، اما عائشہ فرماتی تھی۔ قالا، حضرت عمر فرماتے ہیں، زہری فرماتے ہیں، کانت هذه صدقۃ بید علی، پھر یہ مال حضرت علی کے ہاتھ میں آ گیا۔ منعہا علی عباسن، حضرت علی نے عباس کو پھر منع کر دیا، بھی آپ جو بھی رائے دیتے ہیں مجھے قبول نہیں، فغلبہ علیہا، اور اس مال کے اوپر حضرت علی غالب آ گئے۔ ثم کان بید حسن ابن علی، پھر وہ مال حضرت حسن ابن علی کے پاس آیا۔ ثم بید حسین ابن علی، پھر حضرت حسین ابن علی کے پاس آیا۔ ثم بید علی ابن حسین و حسن ابن حسن کلیہما، پھر ان دونوں کے پاس آ گیا۔ کان یتداولانی نہا، یہ دونوں اس مال میں سے کو لیتے اور پھر خرچ کرتے۔ ثم بیدی زید ابن حسن، پھر زید ابن حسن کے پاس آیا، وہی صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا، وہ اللہ کے نبی کا صدقہ تھا، یعنی مال فے تھا۔ یہ سارا قصہ یہاں پر تمام ہوا، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ جی، مال فے کے متعلق حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان اختلاف ہوا تھا، وہ کیا اختلاف تھا وہ نہیں پتا، لیکن کچھ ایسا اختلاف ہوا تھا جس کو وہ حضرت عمر کے پاس لے کر آئے تھے، اور حضرت عمر نے یہ سارا قصہ ان کو سنایا، اور سنانے کے بعد کہا کہ میں نے یہ مال تمہارے حوالے کیا تھا، اور تم نے اس وقت اتفاق کیا تھا کہ ہم اس مال کے اوپر جو ہے وہ اختلاف بالکل بھی نہیں کریں گے، لیکن اب تم اختلاف لے کے آگے ہو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری بات ہوئی، تو اس روایت کے اندر یہ ساری بات ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو، کوئی اہم سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے، ورنہ میری نماز میں 10 منٹ رہ گئے۔ نبی کی وراثت استعمال کرنا جائز نہیں، مگر تولیت جائز ہے۔ تولیت تولیت کا کیا مطلب ہے جی؟ تولیت کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے، یعنی خلیفہ وقت کے ذمے وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو مال فے ہے، جو مال فے ہے اس کو سنبھال کے رکھے، اور جو جو بیت المال کا مال ہے اس کو سنبھال کے رکھے، اور اس کو صحیح طریقے سے اپنے صحیح مصارف پہ ادا کرے، تو یہ تولیت ہوتی ہے۔ وہ تو صدقات کی تولیت ہوتی ہے نا، صدقات پہ ولی ہوتا ہے، جیسے آپ صدقہ کسی عالم کے حوالے کرتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، تو وہ اس کا ولی ہوتا ہے، وہ اس کو پھر اپنے حساب سے ادا کرتا ہے۔ جیسے ہماری مسجد میں مسئلہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ مال عطیہ کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، اور جو اس کمیٹی کا صدر ہے اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے، کیا وہ اس سے دیوار بنائے یا وہ اس سے جو ہے وہ فرش بنائے، اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ تو یہ اس ولایت کی بات کروں، کسی اور ولایت کی بات نہیں کر رہا۔ امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی۔ آج آپ دعا کیجئے، بڑی مشکل سے میں نے آج کا سبق شروع کیا ہے، اتنے کام درمیان میں آ رہے تھے، اتنے کام درمیان میں آ رہے تھے، لیکن میں نے کہا بھئی، اب میں نے وائس میسج بھی کر دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، آج کا سبق نہیں ہو سکے گا، صبح پڑھیں گے، لیکن اللہ کا شکر، وہ میں نے فوراً وہ میسج ڈیلیٹ کیا۔ میں نے کہا بھی بسم اللہ کریں، آج کسی بھی طریقے سے کا سبق شروع کرنا ہے، آج شروع ہو گیا، آپ دعا کیجئے، اللہ کرے یہ ہمارا کام جاری رہے۔ السلام علیکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔